قال الله تعالى في محكم تنزيله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عام عیسائی طبقے کے اوپر تین طرح کے گروہوں کی اجارہ داری تھی۔ ایک ان کے حکمران جو ان پر بے تحاشا ظلم کرتے، اور دوسرے ان کے پادری حضرات جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو تقریباً تبدیل کر دیا، اور تیسرا گروہ جاگیرداروں کا۔ یہ تینوں مل کر ظلم اور زیادتیاں کرتے، اور ظلم زیادتی کرنے میں ایک دوسرے کا بھرپور تعاون بھی کرتے۔ ظلم آخر ظلم ہے، کتنی دیر تک چلتا ہے؟ کئی صدیوں تک وہ حکمرانوں کی، پادریوں کی، جاگیرداروں کی ظلم کی چکیوں میں پستے رہے، بالآخر ان کے اندر آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئی۔ فردن فردن ہر گروہ نے آزادی کے نعرے لگائے، چونکہ ان کے پاس دین نہیں تھا، شریعت نہیں تھی، تو جن لوگوں نے بھی آزادی کے نعرے لگائے اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق نعرے لگائے، جس کا فطرتی طور پر نتیجہ یہ نکلا کہ مغرب کا جو اس وقت کلچر ہمارے سامنے ہے وہ تینوں اعتبار سے تباہ ہو چکا ہے۔ کوئی بھی مہذب معاشرہ، اچھا معاشرہ تین چیزوں سے تشکیل پاتا ہے۔ اس کا فیملی سسٹم یعنی خاندانی نظام بہتر ہو، نمبر دو اس کی معیشت اور تجارت کا نظام اچھا ہو، نمبر تین اس کی سیاست درست ہو۔ عیسائیوں نے، اگر ہم اس وقت ویسٹ کا کلچر دیکھیں تو انہوں نے آزادی کے نتیجے میں، آزادی تو حاصل کر لی انہوں نے حکمرانوں سے بھی آزادی لے لی، جاگیرداروں سے بھی آزادی لے لی، اپنے پادریوں سے بھی آزادی لے لی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، جسے ہم معاشرت کہتے ہیں، خاندانی نظام کہتے ہیں۔ اور جب کسی قوم کا خاندانی سسٹم، فیملی سسٹم تباہ ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اس قوم کے اندر پھر یتیم خانے وجود آتے ہیں، یتیم خانے بنتے ہیں، اولڈ ہوم بنتے ہیں، بیبیز ہوم بنتے ہیں، کہ پھر یتیموں کی کفالت ایک بوجھ ہوتی ہے، ان کو یتیم خانوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ماں باپ سے وحشت ہوتی ہے، انہیں بزرگوں کے جو گھر ہیں، اولڈ ہومز ہیں، وہاں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ بچوں سے بیگانگی ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، ان بچوں کو اٹھا کر کسی اسکول میں پھینک دیا جاتا ہے، کوئی مہینے میں ایک آدھ دو بار ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ معاشرت ان کی تباہ ہو گئی۔ اور دوسری چیز
معیشت، تجارت. اور جب تجارت تباہ ہوتی ہے کسی قوم کی تو اس قوم کا سرمایہ دار بے رحم ہو جاتا ہے. اور جب بے رحم سرمایہ دارانہ نظام، جسے کیپٹلزم کہتے ہیں، جب وہ قوموں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو پھر اس قوم کے اندر IMF، ورلڈ بینک اور فیٹف جیسے ادارے وجود میں آتے ہیں جو آپ کی بجلی بھی مہنگی کریں گے، آپ کی گیس بھی مہنگی کریں گے. آپ کو بجلی بھی نہیں ملے گی، گیس بھی نہیں ملے گی، لیکن چیزیں مہنگی ہوتی جائیں گی. جب یہ معاشی طور پر معاشرے تباہ ہوتے ہیں اور جب سیاسی طور پر معاشرے تباہ ہوتے ہیں، پھر وہاں جمہوریت، آمریت، سوشلزم، سیکولرزم اور فیمنزم جیسے مذاہب وجود میں آتے ہیں، نظام وجود میں آتے ہیں. اب آپ غور کیجئے، اقبال نے مغرب کا مشاہدہ کیا اور اقبال جرمن میں پڑھے، PhD کی، مغرب کا سفر کیا اور مغرب کو قریب سے دیکھنے کے بعد انہوں نے مغرب کے نظام معیشت، مغرب کے نظام معاشرت اور مغرب کے نظام سیاست پر بڑی کڑی تنقیدیں کی ہیں اپنے اشعار میں، مقالات میں، مضامین میں. اور انہوں نے مختصراً ایک شعر میں کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو آشیانہ شاخ نازک پہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اب آپ تصور کیجئے، ہماری طرف آئیے. ہمارے ہاں بھی آزادی کے نعرے لگے اور میں نے عرض کیا کہ 3 چیزوں کے اوپر کوئی بھی معاشرہ، صحیح معاشرہ معرض وجود میں آتا ہے، اور وہ معاشرہ صحیح معنوں میں ایک فلاحی ریاست کا نمونہ ہوتا ہے جب اس کا فیملی سسٹم اچھا ہو، معاشی سسٹم اچھا ہو، سیاسی سسٹم اچھا ہو. اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا ٹھہر کے غور کریں. ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ہماری سیاست ہم سے چھن گئی ہے، اسلامی نظام ہم سے چھن گیا 1800 کے بعد، اور بر صغیر کے اندر اور دیگر بھی معاشروں میں انگریزوں نے تسلط جما کر اپنا اپنا نظام قائم کیا، جسے ڈیموکریسی یا جمہوریت کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اور دوسری چیز ہے معیشت. اس وقت ہمارا ملک، پوری دنیا ویسے، لیکن اس وقت ہمارا ملک خصوصی طور پر IMF، ورلڈ بینک اور فیٹف کے شکنجے میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ صبح خبر پڑھنے کو ملی کہ شاید پیٹرول 80 روپے زیادہ ہو جائے. کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے قسطیں دینی ہے، بے رحم سرمایہ دارانہ نظام ہے. بھائیو، یہ 2 چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. اور اگر حقائق کا سامنا کیا جائے درد دل کے ساتھ، کوئی خوشی کے ساتھ نہیں، اللہ معاف فرمائے، اگر درد دل کے ساتھ زمینی حقائق کا، گراؤنڈ ریئلٹیز کا سامنا کیا جائے تو ہم یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے جانے مسلمانوں کو کب عزت اور شہرت اور بلندی نصیب ہوگی. تیسری چیز کی طرف ہم آئیں. ہمارا فیملی سسٹم ابھی تک بچا ہوا ہے کسی حد تک. اب 2 چیزیں وہ ہم سے لے گئے، اب تیسری چیز بھی وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. اب اس کو چھیننے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، دیکھیے یورپ کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی کسی طریقے سے ان کا فیملی سسٹم بحال ہو جائے. وہاں لوگ شادیاں کرنے کو تیار نہیں، اسے بکھیڑا سمجھتے ہیں. بچے پیدا کرنے کو تیار نہیں ہیں، ان کی آبادی کم ہو رہی ہے، وہ شادیاں نہیں کرتے. دن مقرر کر لیے ہیں، سال میں 1 دن مدر ڈے، 1 فادر ڈے، 1 بیبی ڈے، ایک دن مقرر کیا ہوا ہے. حالانکہ ہمارے اسلام کے اندر ہر دن ماں کا دن ہے، ہر دن باپ کا دن ہے، ہر دن بچوں کا دن ہے، ہر دن میاں بیوی کا دن ہے، صلہ رحمی ہے، رشتہ داری جوڑنا اور حسن سلوک ہے. ان لوگوں کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. ان لوگوں نے کوششیں کی، پیشکشیں کی کہ فیملی سسٹم بناؤ.
ہم تمہیں اتنے ڈالر دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، تمہیں اتنی چھٹیاں دیں گے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا۔ اب وہ آئے ہماری طرف اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا بچا نہیں تو بچا ہمارا بھی نہیں بچنا چاہیے۔ ہمارے اس کو تباہ کرنے کے لیے 8 مارچ کو میرے اس ملک میں اسلام آباد میں باقاعدہ طور پر مظاہرے کیے جاتے ہیں اور اتنے بیہودہ بورڈ پلے کارڈ اٹھائے جاتے ہیں کہ منبر رسول کا تقدس ہے، بندہ ایسی باتیں یہاں کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، اس نعرے کے پیچھے اس کا سلوگن کیا ہے؟ آزادی۔ اب آپ دیکھیں جو نعرے لگے، جو بیان کیے جا سکتے ہیں، آپ ان نعروں کو سن کے ان کی گہرائی پہ غور کریں۔ یہ سیدھا ہمارے خاندانی نظام کے اوپر ایک چوٹ ہے، ہمیں گرایا جا رہا ہے، ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ ان رشتے ناطوں کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی۔ آپ اگر تاریخ کے طالب علم ہو تو آپ کو پتا چلے کہ مسلم معاشروں کے اندر 19ویں صدی تک یتیم خانے عیب سمجھا جاتا تھا، یتیم خانے بنانے پہ پابندی تھی، اس لیے کہ اسلامی نظام تھا، اسلامی ریاستیں تھیں، اور اسلامی ریاست بذات خود فیصلہ کرتی تھی یتیم کی کفالت کون کرے گا۔ اور مسلمانوں کے پیش نظر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت تھی کہ میں اور یتیم قیامت کے دن ایسے ہوں گے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ماں باپ کی عزت اور احترام تھا، اولڈ ہوم نہیں تھے۔ مسلم معاشرے کے اندر 19ویں صدی میں یتیم خانے بنے، 20ویں صدی کے آخر 21ویں صدی کے آغاز میں اولڈ ہوم بنے، بیبی ہوم بنے۔ پھر تحریکیں بپا کی گئیں فیمنزم کے نام سے، جس میں سلوگن یہ پیش کیا گیا کہ عورتوں کو آزادی دینی ہے۔ عورتوں کو آزادی دینے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گھر کو تباہ و برباد کر دیا جائے، میری اور آپ کی ماں، بہن، بیٹی، بہو، بیوی کو چوک اور چوراہے میں کھڑا کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا جو پلے کارڈ اٹھائے گئے، وہاں جو پلے کارڈ ملے، تصاویر آئی سوشل میڈیا پہ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ سے لیں گے آزادی۔ دوسرا لکھا رسول سے لیں گے آزادی۔ تیسرا لکھا ملا سے لیں گے آزادی۔ کسی نے لکھا باپ سے لیں گے آزادی، اور کسی نے لکھا بھائی سے لیں گے آزادی، اور کسی نے لکھا بیٹے سے لیں گے آزادی، اور کسی نے لکھا چچا سے لیں گے آزادی، کسی نے لکھا تایا سے لیں گے، دادا سے لیں گے، مامے سے لیں گے آزادی۔ اب آپ ان رشتوں کے تقدس پہ غور کریں اور ان رشتوں کی حرمت اور ان رشتوں کے عزت و وقار کے اوپر غور کریں کہ یہ وہ رشتے ہیں جو کسی بھی عورت کا صاحبان ہے، یہ وہ رشتے ہیں جو کسی بھی عورت کو چادر اور چار دیواری فراہم کرتے ہیں، یہ وہ رشتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ تسلیم کرے نہ کریں، شریعت کی روشنی میں ان کے اوپر فرض ہے کہ اپنی ماں، بہن، بیٹی، بہو کی کفالت کریں۔ اب اس طرح کے بیہودہ نعرے لگائے گئے، اور بات اتنی بڑی کہ قریباً 2 ہفتے پہلے انہی لوگوں نے کراچی یونیورسٹی کے اندر برہنہ ہو کر جلوس نکالے ہیں، اور جلوس کے اندر پھر دوبارہ آزادی کے نعرے لگائے، اور آزادی کے نعروں کے اندر یہ کہا کہ مرد کو مرد کے ساتھ، عورت کو عورت کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا مغرب کا معاشرہ تباہ ہو گیا، خاندانی نظام تباہ ہو گیا، اور وہاں یہ چیزیں چلتی ہیں، وہاں ان چیزوں کو برا نہیں سمجھا جاتا، وہاں ان چیزوں کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن میرے گھر میں، میری بستی میں، میرے کوچے میں، میرے محلے میں، میری برادری میں، میرے فیملی میں، میرے خاندان میں ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ اسی کے اوپر ایک زوردار قسم کا وار کر کے ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، 2 چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، ہمارا سیاسی نظام ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور پچھلے دنوں اس ملک کے اندر 22 کروڑ عوام کو جس ذہنی اذیت سے دوچار کیا گیا ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے، اور معاشی اعتبار سے ہم تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں،
لیکن وہ بیچارہ غریب طبقہ جو دہاڑی دار ہے، اس کی جس طرح کمر ٹوٹ گئی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بڑے بڑے خوددار لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس تیسری چیز رہ گئی ہے، اور اس تیسری چیز کے بچاؤ کے لیے، اپنے خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے مجھے اور آپ کو مغرب کی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغرب کے لوگ اپنا نظام بناتے رہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مغرب کے لوگ اپنی تہذیب، اپنا کلچر بنائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جو اقبال نے کہا تھا نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نصیحتیں فرمائی، آخری صحابہ فرماتے آخری نصیحتیں، آخری ایام ہمارے دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، کأنہا موعظۃ مودع فاوصنا۔ ہم نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا خطاب نہ پہلے سنا نہ دیکھا، لگ رہا ہے جیسے آپ آخری باتیں کر رہے ہیں، جیسے وصیتیں کر رہے ہیں، چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے، ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار نصیحتیں فرمائیں، اور اس کے اندر وہ خطبہ بھی ارشاد فرمایا جو ہر جمعے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اندر آپ نے یہ بات بتائی، میرے صحابہ یہ یاد رکھنا، قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں جو شریعت تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہاں اندھیروں کا تصور نہیں، وہاں روشنی ہی روشنی ہے۔ جو شریعت میں نے تمہیں دے دی ہے وہاں اجالا ہی اجالا ہے، وہاں اندھیرا نہیں آ سکتا۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میری شریعت سے جو منہ موڑے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر چیز دے دی، عیسائی کرتے ہیں کرے، ہمیں ان سے کوئی مطلب اور غرض نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے انجیل کے اندر سیاسی تعلیمات نہیں ہے۔ جب انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے انجیل کے اندر سیاسی، معاشرتی اور معاشی معلومات نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس لیے اپنے نظام بنائے ہیں، ہم نے اس لیے اپنا تعلیمی نظام بنایا، اس لیے سیاسی نظام بنایا، اس لیے معاشی نظام بنایا، اس لیے معاشرتی نظام بنایا کہ ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دستور نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آئین نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت نہ مل سکا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی نہیں تھی، فیملی نہیں تھی، بیوی نہیں تھی، بہن بھائی نہیں تھے، ایک ماں تھی، صحابہ نہیں تھے، کاروبار نہیں کر سکے، ان کی پرائیویٹ لائف تھی۔ جو مغرب کا معاشرہ ہے نا، وہ گمراہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی نجی زندگی ہے، پرائیویٹ لائف ہے، وہ اپنی پرائیویٹ لائف میں آزاد ہے۔ ہم کہتے ہیں تم ہو سکتے ہو اس لیے کہ تمہارے نبی کی زندگی پرائیویٹ تھی اور ہمارے نبی کی زندگی سوشل تھی۔ ہمارے نبی، ان کے ماں باپ بھی تھے، ان کے ستیلے بہن، ان کے جو ہے وہ رضائی بہن بھائی بھی تھے، ان کے صحابہ بھی تھے، انہوں نے کاروبار بھی کیا، انہوں نے صحابہ کو ہجرتیں بھی کروائی، انہوں نے مارکیٹ کے اندر جا کر سودے خریدے اور بیچے ہیں۔ ہمیں قرآن و سنت کی شکل میں واضح طور پر دستور دیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، ہمارا نظام زندگی، ہمارا خاندانی نظام تہس نہس کا شکار ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، اس کی فکر کر لو، اپنے بچوں کی فکر کر لو، اور یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دلوں میں جان کر یہ فیصلہ کر لو، بحیثیت باپ میرا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، جو مائیں بن چکی ہیں، وہ اپنے دل میں جان کر یہ فیصلہ کر لیں ان کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، وابستگی کیسی ہے۔ آپ غور کر لیجیے، غور فرما لیجیے، کیا آپ کے بچے کو آپ کا انتظار رہتا ہے؟ میں جمعہ پڑھانے آیا، کیا مجھے یہ امید ہے کہ میرے بچے میری آمد کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے، کیا آپ کے بچوں کو آپ کا انتظار ہے؟ آپ جمعہ پڑھنے گھر سے نکلے، میں جمعہ پڑھانے گھر سے نکلا، کیا میرے بچوں نے مجھ سے کوئی فرمائشیں کی؟ آپ کے بچوں نے آپ سے کچھ فرمائشیں کی؟ کیا میرے بچوں نے کہا بابا ہمارے لیے آتے ہوئے یہ لے آنا؟ کیا آپ کے بچوں نے کہا ابو ہمارے لیے آتے ہوئے یہ لے آنا؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟
کہ دروازے پہ جب آپ بیل دیتے ہیں تو بچے بابا بابا کہتے ہوئے دوڑ کے آ کے گلے لگ جاتے ہیں. کوئی گلے سے لگ گیا, کوئی بازو سے چمٹ گیا, کوئی ٹانگوں سے چمٹ گیا, کوئی پانی لے کے آ رہا ہے, کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے, کوئی ہاتھ مسل رہا ہے, کوئی جو ہے وہ پنیاں دبا رہا ہے, کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے. اللہ کی قسم اگر تو یہ چیزیں میسر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو, ہمارا فیملی سسٹم مضبوط ہے. اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, بعض بزرگ شکوہ کرتے ہمارے بچے ہمیں وقت نہیں دیتے. عزیزو ایمانداری سے غور کرو, جب تمہارے بچوں کو تمہاری ضرورت تھی تو تم نے انہیں وقت دیا تھا؟ کہ تم پیسہ کمانے کے چکر میں اتنا آگے نکل گئے, تمہارے پاس ان کے لیے وقت ہی نہیں تھا. کیا بچوں کو ہاسپٹل لے کے جاتے رہے ہو؟ کیا بچوں کے اسکول کالج میں جاتے رہے ہو؟ کیا بچوں کی فیسیں بھرنے کے لیے خود جاتے رہے ہو؟ کیا کبھی بچوں سے روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ لیا, بیٹا اسکول میں کیا پڑھا تھا, آج ناظرہ کتنا پڑھا, حفظ کتنا کیا ہے؟ کبھی بچوں کا سلیبس چیک کیا ہے؟ کبھی بچوں کی کاپیاں چیک کی ہیں کہ یا پھر سخت گیر رویہ اپنایا ہے؟ اللہ کی قسم یہ بندہ بہت خطرے میں ہے. یہ بندہ ریڈ لائن کراس کر چکا ہے, جس کی شبیہ گھر میں ایسی بن چکی ہے, تصور ایسا پیدا ہو چکا ہے کہ گھر میں آنے سے پہلے بچے سو جاتے. چیزوں میری گزارش یہ ہے, کم از کم روزانہ کا ایک کھانا بچوں کے ساتھ کرو. میں مان لیتا ہوں کہ صبح کے وقت ہم نے دفتروں میں جانا ہوتا ہے, بچے سوئے ہوتے ہیں. دوپہر کے وقت ہم کام کاج پہ ہوتے ہیں, بچے آ کے پھر ٹیوشن چلے جاتے ہیں, اکیڈمی چلے جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, رات کا کھانا بچوں کے ساتھ خاص کر لو. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, کاروبار کے اندر لاکھوں کا منافع ہو جائے, لیکن اپنے بچوں کو اپنے قریب کرو, کلوز کرو. مغرب کا معاشرہ اسی لیے تباہ ہوا کہ جب ان کے بچے پیدا ہوئے, فیملی سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں, جب ان کے بچے پیدا ہوئے ان لوگوں نے کاروبار کرنا, ورکنگ لیڈی ہیں, باپ بھی کمائے, بیوی بھی کمائے, ماں بھی کمائے, چچا بھی کمائے, چچی بھی کمائے, پورا خاندان کمائے. ان لوگوں نے بڑی ترقیاں کر لی. ان کے گھروں کے اندر 2 گاڑیاں بھی کھڑی ہو گئی. آپ اپر کلاس کو نہیں دیکھتے, آپ بڑے بڑے لوگوں کو نہیں دیکھتے. ان کی فیملی زندگی, خاندانی نظام کتنا درہم بھرم ہوتا ہے. طلاقوں کی شرح ان کے اندر کس قدر زیادہ ہے. ان کے بچے انہیں چھوڑ جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کھانے کو نہیں ملتا, ہم سے اچھا کھاتے ہیں. پہننے کو نہیں ملتا, ہم سے اچھا پہنتے ہیں. ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے. ایک ایک بندے کے لیے 3 4 گاڑیاں ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اسی وقت بچوں کو اٹھاتے ہیں, بورڈنگ ہاؤس چھوڑ آتے ہیں. اب آپ تصور کیجئے, وہ بچہ نہ کسی سے پیار کر سکتا ہے, نہ کسی سے چاہت کر سکتا ہے, نہ کسی سے لاڈیاں کر سکتا ہے, نہ کسی کے سینے پہ چڑھ سکتا ہے, نہ کسی کی داڑھی میں انگلیاں پھیر سکتا ہے, نہ کسی کے ساتھ شرارت کر سکتا ہے, نہ کسی کے اوپر کوئی پانی گرا سکتا ہے, نہ کسی کو مکہ مار سکتا ہے. وہ بچہ بچپن کے اندر ہی سنجیدہ ہو جاتا ہے, پھر آخری عمر تک وہ سنجیدہ ہی رہتا ہے. ہم نے کیا کیا, اس بچے کو اٹھا کے بورڈنگ ہاؤس میں پھینک دیا. مہینے میں 2 مہینے میں ایک دفعہ اس کو ملنے چلے گئے. جب ہم بوڑھے ہو گئے, ہمیں اس کی ضرورت پیش آئی, ہم نے اس کو کہا کہ ہمیں وقت دو, اس نے ہمیں اٹھا کر اولڈ ہوم میں پھینک دیا. اور پھر ایک فیشن بن گیا, آج ابو جی کا دن ہے, مدر ڈے ہے جی, آج امی جی کا دن ہے, آج فادر ڈے ہے, ابو کا دن ہے. رشتے بن گئے. 365 دنوں میں صرف ایک دن دینا ہے. اللہ کے بندوں, نہیں, یہ مکافات عمل ہے. اگر اچھا سلوک کریں گے بچے کل کو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اگر بچوں کے ساتھ تعلق اور وابستگی اچھی ہے, بچوں کی خیر خواہی ہے, بچوں کے ساتھ انسیت ہے, بچوں کے ساتھ پیار اور محبت ہے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ایسا پیار اور محبت ہو بچوں کو ہماری آمد کا انتظار ہو. بچے ہم سے فرمائش کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ بھی لا کے دینا ہے, آپ بچوں کو اپنی حیثیت کے مطابق لا کے دیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کتنا گہرا تعلق رکھتے.
کبھی آپ محسوس کریں کہ اپنی اولاد اس کی خوشبو محسوس کریں، اور سوچے کبھی ہم نے اپنے بچوں کی خوشبو محسوس کی ہے؟ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، طالب علمی کے دوران پڑھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحبزادے گرامی قدر جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، رضائی باپ کے کرم کی، قبا کے پاس گھر تھا ان کا، وہاں قریبی گھر ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں فقبلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بچے کو چومتے بہت۔ آپ غور کریں، آپ نے کبھی بچوں کو چوما؟ کبھی پیار اور محبت بھری نگاہ سے دیکھا؟ اور صحابہ فرماتے فشمہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سونگتے۔ میں جب یہ حدیث پڑھی، میں نے طالب علم تھے، میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اولاد دی، تو اولاد دینے کے بعد مجھے یہ حدیث یاد ہے۔ تو اس وقت جب یہ حدیث پڑھی تھی، میں سوچا کرتا تھا کہ یار چومنے کی تو سمجھ آتی ہے، یہ سونگنے میں کیا ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے میرا پہلا بیٹا دیا، میں نے اس کو گود میں لے کے چوما اور اس کو سونگا، تو مجھے اپنی خوشبو اس کے اندر سے آئی۔ مجھے پتا چلا کہ یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، اس کی رگوں میں تو میرا خون دوڑ رہا ہے، اس کو اللہ نے عدم سے وجود میرے وجود سے بخشا ہے۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحبزادے کو کیوں چوما کرتے تھے، کیوں سونگا کرتے تھے؟ یہ بچوں کے ساتھ تعلق مضبوط کرے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تعلق صرف اپنے بچے کے ساتھ نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نسلوں کی فکر تھی۔ آج ہم مسلمان دن بہ دن نیچے جاتے جا رہے ہیں بحیثیت قوم کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں پھر عرض کروں گا، سیاست بھی ہاتھ سے گئی، بادشاہت بھی ہاتھ سے گئی، تجارت بھی ہاتھ سے گئی، وہ اتنا بڑا خسارہ اور لاس نہیں ہے، اس کا مداوع ہو سکتا ہے۔ عزیزو، اگر بچے ہاتھ سے چلے گئے ایک دفعہ اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، تمہاری مفتی ہونے کا، تمہارے عالم ہونے کا، تمہارے تاجر ہونے کا، تمہارے سیاستدان ہونے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میں ایسے لوگوں کی محفل عشرت سے دور رہتا ہوں، میں ایسے لوگوں کی محفل عشرت سے دور رہتا ہوں جو جلا کر آشیاں اپنا لوگوں کے گھر آباد کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسے بندے کا؟ میں اس کو الزام نہیں دیتا، لیکن یہ بھی غور طلب بات ہے، جہاں لوگوں کا بھلا کیا جائے، لوگوں کا فائدہ کیا جائے، ان کا بھلا اور فائدہ کرتے وقت اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو کبھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ یہ تو اپنے بچے کی بات ہے، ابراہیم کو چومتے، چاٹتے، سونگتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نسلوں کی فکر کہ میری آنے والی نسلیں، کافروں کی نسلوں کی فکر۔ ہمیں تو شاید اپنے نسلوں کی فکر نہ ہو۔ میں دنیاوی بات نہیں کر رہا، دینی بات کر رہا۔ دنیاوی فکر بھی کرے اچھی بات ہے، دینی تربیت کی فکر بھی کرے اچھی بات ہے۔ دینی فکر ہوگی تو خاندانی نظام بچے گا نا، وہ دنیاوی فکر رہی پھر خاندانی نظام کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے لیے تشریف لے کے چلے گئے، دعوت دینے کے لیے طائف میں۔ مکے والوں نے بڑا دل دکھایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ دکھ دینے والا دن آیا ہے؟ کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندانے مبارک شہید ہو گئے، خون چہرہ خون آلود ہو گیا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا، اس سے بھی زیادہ کبھی سخت دن آیا ہے؟ فرمایا عائشہ، ہاں، طائف کے دن میرے دل پہ پتھر چلے ہیں، چھریاں چل گئی میرے دل پہ۔ طائف کا دن میرے لیے بڑا ہی سخت دن تھا، اس سے زیادہ تکلیف سے دن میری زندگی میں آج تک نہیں آیا۔ وہ دن کیا تھا؟ مولانا حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس پورے واقعے کو منظر میں بڑا پیارا پیش کیا ہے۔ بڑے امبوہ در امبو پتھر لے کے دیوانے، بڑے امبوہ در امبو پتھر لے کے دیوانے، لگے باران سنگ اس رحمت عالم پہ برسانے۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے سینے پہ پتھر برستے تھے۔
فرشتے جن پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے وہ پائے نازنی زخموں کی لذت آج سکتے تھے۔ وہ سینہ جس کے اندر حق مستور رہتا تھا وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا۔ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شقی اس وقت بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ اگر اس حال میں جب تک زباں دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا۔ بلاخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا۔ غلام با وفا زید بن حارث ڈھونڈتا آیا، متائے نور کو طائف سے کندھوں پر اٹھا لایا۔ حد نخلا میں آ پہنچا بحال و خستہ و غمگین، یہاں چشمے پہ آ کے زخم دوئے پٹیاں باندھی۔ کہا حضور ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کتنا احساس ہے۔ طائف والوں کا احساس ہے تو ہے، ان کے جو بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کا بھی احساس ہے۔ حضور ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجیے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجیے۔ زمین کو حکم دیجیے پھٹ پڑے ان کینہ کاروں پر، بجائے آب برسے آگ طائف کی پہاڑوں پر۔ جناب رحمت للعالمین نے یہ سن کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ جناب رحمت للعالمین نے یہ سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اگرچہ آج یہ اسلام پہ ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، درے توحید پہ ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کوئی بات نہیں، یہ نہیں مانتے کوئی بات نہیں، اللہ ان کی نسلوں سے لوگ پیدا کر دے گا جو مسلمان ہو جائیں گے۔ میں کیوں ان کے حق میں بد دعا مانگوں؟ جب بشر ہیں بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ میں کیوں دعا مانگوں، بد دعا مانگوں ان کی؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، میں یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے، یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی ہدایت دے۔ آج میں اور آپ یہاں مسلمان بیٹھے، الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک ایمان پہ قائم رکھے۔ آپ مجھے بتائیے یہ ہندوستان فتح کس نے کیا ہے؟ یہ آپ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ہندوستان میں فتح کرنے کے لیے کون آیا تھا؟ محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ، اور محمد ابن قاسم طائف کا رہنے والا تھا، یہ اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کہے ٹھیک ہے بھئی پہاڑوں پیس کے رکھ دو ان کو، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ یہ اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، درے توحید پہ ایک روز آ کر سر جھکائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اسی دعا کے نتیجے میں، جیسے شارحین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اسی دعا کے نتیجے میں قبول کیا۔ اللہ نے اسی نسل سے محمد ابن قاسم رحمہ اللہ کو پیدا کیا۔ وہ یہاں سندھ کے اندر راجہ داہر سے لڑا اور یہاں سے باب السلام اسلام کا دروازہ ہمارے لیے کھل گیا۔ اس لیے عزیزوں پھر گزارش یہی ہے جو میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، سیاست بھی ہاتھ سے نکل چکی، تجارت بھی ہاتھ سے نکل چکی، ان دونوں کی بحالی کے لیے کوششیں کیجیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے، لیکن ایک چیز ہمارے ذرا کنٹرول میں ہے، اسے ہم انشاءاللہ تعالی بچا سکتے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اور یاد رکھیے بچے کو اگر مانوس کرنا ہے، اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، تو 10 سے 15 سال کی عمر بہت ہوتی ہے۔ اگر 15 سال تک بچہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، مانوس ہو گیا، اللہ کا فضل و کرم ہے، ساری زندگی کہیں نہیں جاتا۔ لیکن اگر 15 سال کی عمر بیت گئی، مانوس نہ ہو چکا، پھر اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔